السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواہ مسلم. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، اپنے گھروں میں دین کی بات کو سننے والی ماؤں اور بہنوں، آج 15 ستمبر بروز جمعرات بھاوا پور کی اس مسجد میں ہم لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے یا سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. دین کا علم سیکھنا یا دین کا علم سکھانا یہ جہاد ہے. جہاد ہے. آج فتنوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے. ایسے فتنے کے وقت میں اپنے دین پر جمنا، دین اور ایمان پر ثابت قدم ہونا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں: اہدنا الصراط المستقیم. اے رب العالمین، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہی ہوا، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو جنت کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان راستوں سے ہماری حفاظت فرما جو راستے پر چل کر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہود ہیں. اور ان راستوں پہ مت چلا جو بھٹک گئے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، نصارہ مراد ہے. تو بندہ نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہے: اہدنا الصراط المستقیم. سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھے راستے پر چلنا ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کے اس خطاب میں جس موضوع کی وضاحت کی جائے گی وہ ہے شکر کی اہمیت، شکر کا فائدہ. شکر عام لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، اللہ کی اس پر تعریف بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، نعمت کی ناقدری نہ کرنا، اللہ کا احسان ماننا، یہی ہے شکر کا مطلب. ہماری شریعت میں شکر کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو. دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم 5 وقت کی نماز برابر پڑھتے ہیں اور سنت اور نفل کا اہتمام کر کے پڑھتے ہیں تو 50 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. 50 مرتبہ سے زائد بھی ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. فرض نماز تو 17 ہے، 17 رکعت ہے، 17 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی قرآن کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے. ہم قرآن کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا آغاز اسی سے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ نے قرآن کی شروعات اسی سے کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ جب 5 وقتہ نمازوں میں، سنن نوافل میں 50 مرتبہ پڑھتا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا اثر زندگی میں نظر آنا چاہیے.
ورنہ ہم نماز میں کہیں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف زبان سے کریں اور کبھی شکر بجا نہ لائیں تو بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس حالت میں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، جس کنڈیشن میں ہے، ہمیں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، صبر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ابھی دیکھیے 2 سال ہمارا کیسا گزرا ہے، ابھی 2022 چل رہا ہے، 2020 اور 21 یہ تالا بندی کا دور تھا، لاک ڈاؤن کا دور تھا۔ اس میں کتنی مشکلات سے ہم 2-4 ہوئے، ہم نے اچھے کو کھویا، اپنے قریبی رشتہ دار کو کھویا، انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے، بیمار ہوئے، پریشانی ہوئی، مصیبت آئی، کتنی کی نوکری چلی گئی، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے لوگوں کی تجارت ٹھپ پڑ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں خدا رکھے وہ حال اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا یہ ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ رب العالمین کا ہم ہمیشہ شکر بجا لائیں۔ نعمت ملے تو شکر ادا کریں، کہیں تکلیف ہو، ٹھوکر لگ جائے، زخم پہنچ جائے، بیماری لگ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر یہ مومن کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اگر آدمی کو پہچاننا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان ہمارے دلوں میں کتنا ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ اگر آدمی نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، شکر بجا لا رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ مصیبت آئی صبر کر رہا ہے، زیادہ ہنگامہ نہیں کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، نوحہ ماتم نہیں کرتا ہے، صبر کر رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ ہی سراپا خیر ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ خصوصیت، یہ انعام اور یہ نعمت صرف مومنوں کے لیے، کسی دوسروں کے لیے نہیں۔ کیا ہے وہ چیز؟ کہا ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، انعام ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ شکر بجا لا رہا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ كَانَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کہیں تکلیف، مصیبت، بیماری پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ شکر بجا لانا یہ اللہ کی رضا کو پانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کی خوشی پانے کے لیے شکر بجا لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو شکر بجا لاتے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ میری تعریف کرے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے اور پہلی آیت الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، یہ بندے کو سکھا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و بندے کو سکھا رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا حمد بیان کرو، شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمدہ علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ جب بھی کھائے تو کھانے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔
جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کی شروعات میں الحمدللہ کا ذکر ہے. او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا، بندہ پانی پیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یہ الحمدللہ بہت پیارا ذکر ہے. الحمدللہ کہنا بہت بڑی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بہت بڑی عبادت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ہم کہیں یہ میزان کو بھر دیتا ہے. کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا، تولا جائے گا. بھاری بھاری نیکیوں میں ایک بھاری اور وزنی نیکی عبادت یہ الحمدللہ کہنا ہے. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، وزنی نیکی ہے، بھاری نیکی ہے. شکر بجا لانا بہت بڑی عبادت ہے. شکر بجا لانا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو سب لوگ انجام نہیں دے سکتے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. معلوم یہ ہوا شکر کی عبادت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، احسان فراموشی کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن شکر بجا لانے والے بہت تھوڑے ہیں. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا ہی شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اگر اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. تو ذرا ہوش میں رہو، سنجیدگی سے رہو، عبادت اللہ کی کرو، شکر بھی اللہ رب العالمین کا ادا کرو. اللہ رب العالمین نے سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں بسایا ہے، ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے. یہ کپڑے کی نعمت، یہ بال کی نعمت، یہ آنکھ کی نعمت، یہ کھانے کی نعمت، یہ گھر کی نعمت، بال بچوں کی نعمت. آدمی اپنی ذات پر ذرا غور کرے، اپنے جسم پر غور کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو اندھا بھی بنا سکتا تھا، لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، لولا بھی بنا سکتا تھا، اپاہج بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ہم کو خوبصورت بنایا، سر پہ بال رکھا، کپڑے سے نوازا، ہاتھ کی نعمت ہے، انگلی کی نعمت ہے، ہڈی ہماری کام کر رہی ہے، مڑ رہی ہے، پیر سے ہم چل رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، ناک سے سونگھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، یہ دانت ہے جس سے ہم کھا رہے ہیں. ایک نعمت اگر چلی جائے انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، اگر اس کے انگوٹھے کی ایک ہڈی تھوڑا ڈیمیج ہو جائے، فریکچر ہو جائے، آدمی چل سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے. اگر اس کی ایک انگلی کٹ جائے، 2 انگلی ٹوٹ جائے، کیا وہ اپنا سارا کام ادا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، سر سے لے کے پیر تک ہمارا جسم کام کر رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دل و دماغ کی نعمت ملی ہوئی ہے، ہم طاقت و قوت ہم کو حاصل ہے. ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو اندھا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا. ہم کو لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو لنگڑا نہیں بنایا. اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرے،
وہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یا اپنی ذات پر غور و فکر کرے گا یا کائنات کی چیزوں پر تدبر کرے گا، وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کے مقام کو سمجھے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ شکر یہ انبیاء کی ایک بہت بڑی پہچان تھی کہ بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اکیلے ایک انجمن تھے، ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، امام تھے، اکیلے انجمن تھے، ایک امت تھے، اکیلے یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، خالص موحد تھے، امام تھے۔ شاکرا لانعمی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں تھیں، وہ نمازی بھی تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، بہت ساری خوبیاں تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پہلا وصف، پہلی خصوصیت جو بیان کیا کہا، وہ اللہ رب العالمین کے انعام، اکرام اور احسان کا شکر بجا لانے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ شکر گزار تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ شکر ادا کرنا یہ انبیاء کی شان تھی، ان کی پہچان تھی، یہ خصوصی وصف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ بہت شکر گزار تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، کتنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، راتوں رات قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ لوگ آپ کو منع کرتے تھے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، آپ کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ پیر میں ورم آ جاتا ہے، جسم پیر پھول جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اس سے ایک نقطہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ بندہ اپنے رب کو، اپنے مالک کو اور اپنے معبود کو پہچان رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے، یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنا یہ شکر گزاری کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو انسان پنج وقتہ نمازوں کی، فرائض کی، نوافل کی جس قدر پابندی کرتا ہو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ اور اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ سب سے بڑا ناشکر گزار ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کس وجہ سے؟ کہ میں راتوں میں قیام کروں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں، نماز کی پابندی کروں، اللہ کے لیے سجدہ کروں۔ تو نماز کی پابندی یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اسی طریقے سے شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، شکر بجا لانا، اس سے روزی ملتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انعام و اکرام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں ضرور اور زیادہ دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے ہم تمہیں اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ ولئن کفرتم
اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ناشکری کرو گے بڑا سخت عذاب ہے. کیسا سخت عذاب ہے؟ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے. اس روئے زمین پر بڑی بڑی قومیں آئی، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے مالدار پیدا ہوئے. اللہ رب العالمین کی نعمت کا جب انکار کیا، ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی ہلاک کر دیا. جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، نعمتوں میں پل رہے تھے، خوشحالی ان کی مقدر تھی، مگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جب غلط استعمال کیا، بڑے سے بڑی طاقت قومیں اور بڑی بڑی مالدار قومیں، روسا، عمرہ، بادشاہ، ذمہ دار، جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین کو ہلاک و برباد، نعمتیں چھین لی اللہ رب العالمین نے. فرعون کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. فرعون تاریخ انسانی کا بہت مالدار بادشاہ اور بڑا ظالم آدمی گزرا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے اس کو دریا میں ڈبویا تھا. کتنی نعمتیں اس کو ملی تھی. قارون جس کے خزانوں کی مثال قرآن میں پیش کی گئی ہے، بڑی بڑی جماعت اس کی چابیوں، خزانے کی چابیوں کو اٹھاتے تھے. سوچیے کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی جماعت آ کر کے اس چابی کو اٹھاتی تھی تو ہم خزانے کا اندازہ لگاتے تھے اس کو کتنا خزانہ ملا تھا. مگر جب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، ایمان نہیں لایا، شکر ادا نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو جیسا انعام کیا ہے تو بھی احسان کر، تجھ کو اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے. احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، تم کو اللہ نے جیسے نوازا تو بھی نواز کیوں بخیلی نہیں کر رہا ہے؟ مگر نہیں مانا، نعمتوں کی اور مال کی نمائش کے لیے نکلا. فخسفنا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، ہم نے اس کو زمین میں خزانوں سمیت دھسا دیا. معلوم کیا ہوا کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، شکر نہیں بجا لائے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور قرآن نے کہا کہ لئن کفرتم، اگر تم نہیں مانو گے، ناشکری کرو گے، انکار کرو گے نعمتوں کا، تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری اور صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں واقعہ موجود ہے. بار بار اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے. ایک آدمی اندھا تھا، ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر میں بال نہیں تھا، تیسرا وہ شخص تھا جس میں بیماری لگی تھی، جس میں سے پیپ وغیرہ نکلتا تھا، اسکن پرابلم تھا، برس کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 3 لوگ تھے، ان کا سماج میں کوئی ویلو نہیں تھے، کوئی وقار نہیں تھا. اندھے کو کون پوچھتا ہے، لنگڑے یا اس طریقے سے جو برس کی بیماری مبتلا ہو جائے سب لوگ گھن کھاتے ہیں. جس کے سر پہ بال نہ ہو، ایک آدمی بال والا ہو ایک آدمی بال والا نہ ہو، دونوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کون خوبصورت ہے کون اچھا ہے. تو 3 لوگوں سے سماج کے لوگ کوئی ویلو اور کوئی مقام نہیں دیتے تھے، لوگ الگ ہو جاتے تھے، الگ کر دیتے، ڈھکیل دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا. بڑا لمبا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمایا. تینوں کا سماج میں کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں تھی. گنجے آدمی کو بھی لوگ ڈھکیلتے تھے، پیچھے نکال دیتے تھے، کوئی نہیں گنتا تھا. اندھے کو لوگ بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. جو برس کی بیماری مبتلا تھا اس کو بھی لوگ کوئی ویلو مقام نہیں دیتے تھے. اللہ نے آزمایا. ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا انسانی شکل میں، اور تینوں کے پاس آئے اور پھر تینوں نے سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، تم کو کیا ملنا چاہیے. تینوں نے اپنی بات کی. گنجے نے کہا کہ اگر میرے سر بال آ جائے تو اچھا ہوتا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے، حکم سے اس کے سر پہ بال آ گئے. نابینا آدمی کے پاس آیا، کہا تم کیا چاہتے ہو، کہا میں بھی اگر دیکھنے والا ہوں دنیا دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دی، وہ دیکھنے والا ہو گیا. ایسی جس کی بیماری چمڑے کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، جس میں سے پیپ نکل رہا تھا، کہا کہ اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو لوگ مجھ کو ڈھکیلتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں مقام سمجھتے ہیں، کچھ نہیں درجہ دیتے ہیں، تو اگر یہ میری بیماری دور ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تینوں کو شفا دے دیا. گنجے کے سر پہ بال آ گیا، نابینا جو تھا اندھا تھا اس کو بینائی مل گئی، دیکھنے والا ہو گیا.
جس کو برس کی بیماری لاحق ہوئی تھی، جس میں سے پیپ پانی نکل رہا تھا، اس کی بیماری دور ہو گئی. اور فرشتے نے اللہ رب العالمین کی جانب سے تینوں کو جانور دے دیا. کسی کو اونٹ دیا، کسی کو بکری دیا، کسی کو گائے دیا، اس طریقے سے جانور دے دیا. تو اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آزمایا. اب تو نعمت دیا، پہلے مصیبت میں تھے، اب یہ نعمت دے دی. یہ بڑے بڑے مالدار ہو گئے. یہ لوگ، یہ جو 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے، بڑے بڑے مالدار ہو گئے. ان کو ایک ایک جانور مل گیا. پھر ان سے بزنس کاروبار شروع ہوا. اللہ نے اتنی دولت دی کہ یہ لوگ سماج میں بڑے بڑے لوگ ہو گئے، مالدار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک فرشتہ، کہا جاؤ آزماؤ ان لوگوں کو. گنجے کے پاس آئے، اس نے کہا جاؤ جاؤ، تم کچھ نہیں ملے گا، یہ باپ دادا سے ہم کو پراپرٹی ملتی چلی آئی ہے. وہ جو آدمی آیا فرشتہ تھا، انسانی شکل میں غریب بن کر کے کہا میں مجبور آدمی ہوں، مسافر آدمی، مجھ کو ٹھکانہ دے دو، کچھ پیسہ دے دو، ضرورت ہے. گنجے آدمی نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کو تو دینا چاہیے، تم کو اللہ نے اتنا نوازا، تم دو، تم کو اللہ نے اتنا دیا، تم کو خرچ کرنا چاہیے. کہا نہیں کچھ نہیں، یہ سب میرے باپ دادا سے ملتی ہوئی پراپرٹی ہے، دولت ہے، مقام، جو دولت ملی ہے یہ میں نے کمایا اپنے فن سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اور یہ باپ دادا کی طرف سے مجھ کو وراثت میں ملی ہوئی ہے. اور یہی بات اس نے کیا ہے گنجے نے بھی کہی، وہی بات وہ برس کی بیماری مبتلا شخص تھا وہ بھی وہی کہا. اندھے آدمی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم کو جتنا لے جانا لے جاؤ، جو تم لے جاؤ گے وہ پیارا ہے، جو چھوڑ کے جاؤ گے پیارا نہیں ہے. تم جو لے جاؤ گے وہی اصل میری نیکی ہے، تم جو لے جاؤ گے وہی مال میرا ہے، وہی میرے لیے محبوب و پسندیدہ ہے. تم جو چھوڑو گے پسندیدہ نہیں ہے، تم جتنا چاہو لے جاؤ. اس آدمی نے کہا، جو فرشتہ تھا، کہا تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. اس نے کیا کہا تھا نابینا نے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو بینائی دے دی. میں نابینا تھا، اندھا تھا، سماج میں میرا کوئی مقام نہیں تھا، اب میں دیکھنے والا ہو گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو غریبی سے نکال کر کے مالدار بنا دیا ہے. تم کو جتنی دولت کی ضرورت تم لے جاؤ، میں اللہ تعالیٰ مجھے اللہ نے نوازا ہے، میں تم کو نواز رہا ہوں. فرشتے نے کہا تم کامیاب ہو گئے. فرشتے نے کیا بشارت دی؟ کہا تم کامیاب ہو گئے، اللہ نے تم کو آزمایا، تم نے شکر ادا کیا. اور تمہارے دونوں بھائیوں نے کیا کہا؟ ہم نے باپ دادا سے کمایا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی. یہ نہیں کہا کہ ہم غریب تھے اللہ نے نوازا، بلکہ کیا کہا؟ ہم نے باپ دادا سے کمایا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی طاقت سے کمایا ہے، اپنے فن سے کمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے تھے، کیونکہ فرشتے نے بد دعا کی. کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تجھ کو اللہ ویسے ہی بنا دے جیسے تو پہلے تھا. پہلے کیسے تھے؟ سر بال نہیں تھا، غریب تھے، فقیر تھے، جسم سے پسینے، جسم سے پیپ نکل رہا تھا، فقیر تھے، کمزور تھے، بیمار تھے. اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی بد دعا کو سن لی اور ان دونوں کو ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے تھے. پہلے کیسے تھے ویسے ہی بنا دیا. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے، اللہ کا احسان مانیں گے، شکر بجا لائیں گے، ہماری نعمتیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہے برقرار رہیں گی. اللہ اور نوازے گا. لیکن اگر ہم نے کہیں ناشکری کی تو جو ملی ہے وہ بھی چلی جائے گی. جو دولت ملی ہے، جو انعام ملا ہے، جو نعمت ملی ہے وہ بھی چلی جائے گی، اور عذاب آئے گا وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کتنا خطرناک معاملہ ہے. قوم سبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازا تھا. بستی کے اس طرف بھی بڑا باغ تھا، بستی کے بائیں طرف بھی، دائیں طرف، دونوں طرف سے باغات ہی باغات تھے. بڑی نعمتیں تھی، اللہ تعالیٰ نوازا تھا. قوم سبا اللہ نے بہت نوازا تھا. اتنے باغ تھے کہ اگر ایک آدمی اپنے سر پر جو ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پھل رکھا جاتا ہے، اگر ٹوکرا سر پہ لے کے چلا جائے تو باغ پورا تراس نہیں کرے گا کہ اس کے ٹوکرے میں پھل گرتے گرتے ابھر جائے گا. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ باغ تھا.
اللہ نے بہت نوازا تھا. جب یہی قوم سبا کے لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، اللہ نے ان کے باغ کو برباد کیا، ان کے پھل کو برباد کیا، سب تباہ و برباد ہو گیا. تو عذاب آیا کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے ایک پیارے نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور جس وقت ملاقات کے لیے آئے تھے اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے شکار کھیلنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے نکلے تھے. تو ان کی بہو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی، اسماعیل کی بیٹی، اسماعیل کی بیوی ابراہیم کی بہو لگے گی. تو جب بات چیت ہوئی، کہا کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. اس نے شکایت کی، اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی، اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، ناشکر گزار ہے، یہ شکر گزار عورت نہیں ہے، ناشکری کر رہی ہے. جاتے جاتے کہہ کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے، جب میرے بیٹے اسماعیل آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یہ دروازے کی چوکھٹ کمزور ہے، اس کو بدل دینا. اسماعیل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد پوری بات بتائی اور کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میرے والد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں شکر گزاری نہیں ہے، ناشکری پائی جا رہی ہے. فوراً طلاق دیا، کہا چلی جاؤ اپنے گھر پہ، آنا مت دوبارہ، تم کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تم کو طلاق دے دیا. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، ذرہ برابر بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ میرے گھر میں یا میری خاندان میں یا میرے بیٹی میری بہو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی ناشکری کرے. برداشت نہیں کیا، کہا طلاق دے دو اس کو، چھوڑ دو اس عورت کو. پھر دوبارہ آئے تو پھر بھی کہیں شکار کرنے کے لیے گئے تھے، بہو سے ملاقات ہوئی، ان کی دوسری بہو تھی، اسماعیل کی دوسری بیوی تھی. اس عورت سے بڑی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ یہ کھاتے ہیں، ایسا گزرتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میرے بیٹے اسماعیل آئیں گے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، بڑی دمدار ہے، اس کی حفاظت کرو. چوکھٹ پہلے بھی وہی تھی، جب آئے تو بھی چوکھٹ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیوی اچھی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، یہ شکر گزار ہے. شکر گزار اگر عورت ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کو طویل مدت تک رہنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر عورت شکر گزار نہ ہو، شوہر اس کو طلاق دے سکتا ہے، طلاق دے دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری یہ نعمتوں کے اضافے کا سبب ہے، اس سے نعمتیں اور ملتی ہیں. اور اگر آدمی شکر نہ ادا کرے تو پھر نعمت کے خاتمے یا عذاب کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا، اس کا فائدہ ہمیں کو پہنچتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام یا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اور ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ، اور جو اللہ کا شکر بجا لائے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرے گا، وہ اپنے ہی، اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے. ہم شکر بجا لائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم شکر بجا لائیں گے تو ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ نعمتیں اور ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ مرنے کے بعد ہم کو جنت عطا کرے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا. شکر گزار کا ثواب صبر کرنے والے کے مقام پر ہے. یعنی ایک آدمی شکر بجا لا رہا ہے اور ایک آدمی صبر کر رہا ہے،
شکر ادا کرنے والا نعمت میں ہوتا ہے اور صبر کرنے والا زحمت اور مصیبت میں ہوتا ہے. لیکن اگر شکر کی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں صبر کرنے والوں کا مقام ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ کھا پی کر کے شکر ادا کرنے والا ایسے ہی ہے صبر کرنے والے روزدار کی طرح. کیسا ہے؟ صبر کرنے والے روزدار کی طرح ہے. ایک آدمی صبر کر رہا ہے، ایک آدمی روزہ رکھا ہے، ایک آدمی کھا پی کر کے عیش و عشرت کے ساتھ، عیش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کھا رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن شکر بجا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہے، شکر بجا لا رہا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص صبر کرنے والے کی طرح ہے، روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا یہ جنتیوں کی صفات میں سے ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی الحمدللہ کہیں گے. الحمدللہ مطلب کیا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ شکر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اپنی زبان سے یہی آواز نکالیں گے، الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. جنت میں جانے کے بعد بھی یہی الحمدللہ، شکر اللہ کا ہے، تمام تعریف اللہ کا ہے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين فنعم اجر العاملين. جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے، شکر بجا لائیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ جو شکر بجا لائے گا. وہاں جانے کے بعد بھی یہ عادت لگی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. شکر بجا لانے سے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، خواہ مخواہ تم کو عذاب دے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً ہی نہیں چاہتا کہ میرے بندے عذاب میں رہے. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے گا. ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے. معلوم کیا ہوا؟ اگر ہم شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. آج ہم جو اپنے سماج میں یا اپنے دور میں یا اپنے وقت میں یا اپنے ملک میں یا جہاں جہاں کہیں بھی ہوں، جو بے چینی دیکھ رہے ہیں، بدامنی دیکھ رہے ہیں، انتشار دیکھ رہے ہیں، ٹینشن دیکھ رہے ہیں، مصیبت دیکھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر طریقے سے ہم پریشان نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود اور آپ، ہم خود ذمہ دار ہیں. ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی بڑھ رہی ہے، اس کے ذمہ دار اور قصوروار پہلے خود ہم ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑی ہے کہ وہ تم کو، ہم کو اور آپ کو مسلمانوں کو عذاب دے. اگر ہم شکر بجا لائیں، اللہ کی نعمت کی قدردان بن جائیں، نعمت کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، شکر گزار بندہ بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً عذاب نہیں دے گا. اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ اگر شکر گزاری نہیں ہوگی اللہ کے عذاب میں چپیٹ دیے جائیں گے. اور آج یہی ہو رہا ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ شکر گزاری ہمارے اندر نہیں. ایک مسلمان آج چلاتا ہے، چیختا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہاں مارا گیا، یہاں کاٹا گیا، یہ ایسا ہوا، ویسا ہوا. دنوں رات ہم چیخ رہے، چلا رہے ہیں. بتائیے 2500 کی آبادی، 3000 کی آبادی ہے، 2000 کی آبادی ہے. فجر کی نماز میں نمازی کتنے؟ فجر کی نماز میں نمازی کتنے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، نصرت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. مدد ایسے ہی آ جائے گی. ہم فجر کی نماز میں سوئے رہے، بے خبر ہے سورج نکل گیا، شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا،
اب اٹھتے ہی چیختے چلاتے کہ یہ ہو رہا ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیلاب آ گیا، یہاں پہ عذاب آ گیا، یہاں ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا ہے. مسلمان پریشان ہے، مسلمان تکلیف میں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے ذمہ دار سب سے پہلے خود ہم اور آپ ہیں. ہماری فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، شیطان ہمارے کان کو استنجا خانہ بنا کے رکھا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، عذاب سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا اگر ہم شکر گزار بندہ بن جائیں. ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں. مصیبت آئے تو صبر کریں، نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم میں جو بیمار اور پریشان اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے اور مسلمانوں کو پریشانی کو دور فرمائے. اور جب تک ہم کو دنیا میں قائم رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا.